اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، حلال کیا ہے تمہارے لیے آبی شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس، بنا دیا اللہ نے کعبے کو جو لائق احترام گھر ہے، بقا کا ذریعہ لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ، اور حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کو، والقلائد، گلوں میں پٹے والے جانوروں کو، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو جانتا ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، البتہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت کتنا ہی امپریس کرے، فاتقوا اللہ، یعنی جب میجورٹی الٹا کام کرنا شروع کر دے تو وہ کام سیدھا نہیں ہو جاتا، برائی کی کثرت اس کو اچھا نہیں بنا دیتی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ سے ڈرو اے دل والو، ہوش مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو اگر کھول دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو، تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں سوال کرو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے کھول دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات او کما قال، اور ان دونوں کے درمیان کچھ گرے ایریا ہے، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، نہیں سوری وہاں الفاظ ہے، وہ دوسری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن بعض امور میں اللہ تعالیٰ نے سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو مت چھوڑو، فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو لازم کیا ہے وہ چھوٹنے نہ پائیں، اور کچھ کو حرام کیا ہے ان کے قریب بھی نہ جانا، اور کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے، من غیر نسیان، بھول کر نہیں، تمہارے فائدے کے لیے، فلا تبحثوها، ان میں کھود کرید نہ کرو، تفصیل نہ پوچھو۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جی ایک دفعہ حج کرنے کے بعد بھی حج ضروری ہے، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، منہ ادھر کر لیا، وہ ادھر آ گیا، پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر اس کو اوائڈ کیا، ادھر منہ کر لیا، چوتھی بار پھر آیا تو پھر آپ نے ڈانٹا، انہوں نے کہا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں خاموش ہوں، اگر میں ہاں کر دوں تو یہ ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گا، اور نہ کر دوں ایسی بات ہے نہیں۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول موجود ہیں، تو پھر خام خواہ سوالات نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بارے میں خاموشی اختیار کیا تو بھول کر نہیں کی، تمہارے فائدے کے لیے کی۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا اور پھر انہوں نے
کفر کی روش اختیار کی. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. کچھ چیزوں کو خود ساختہ تقدس دیا جاتا ہے. جو پرانے فیصل آباد کے رہنے والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ایف ڈی اے بننے سے پہلے فیصل آباد میں 8 بازاروں کے اندر اور سرکولر روڈ پر اور کوتوالی روڈ پر گائیں پھر رہی ہوتی تھی اور کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا. ہاتھ لگائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ہمیشہ سے رہی ہے حرکت. یعنی کچھ نام رکھ کر کہ یہ بحیرہ ہے اور یہ صائبہ ہے اور یہ وسیلہ ہے اور یہ حام ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ بڑے تقدس والے ہیں، من گھڑت چیزیں. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ کو، صائبہ کو، وسیلہ کو اور حام کو. یہ آپ کو تفسیروں کے اندر کی تفسیر مختلف مل جائے گی، وہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثر کو سینس نہیں ہے. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا تو کہتے ہیں حسبنا اللہ ما وجدنا علیہ آبانا، تو کہتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد کو کچھ بھی پتہ نہ ہو اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں تب بھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اصل ذمہ داری خود اپنی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ تعالیٰ ہی کے حضور لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے تو تمہارے درمیان 2 عدل والوں کی گواہی ہے تم میں سے. وآخران من غیرکم، یا دوسرے ہوں تمہارے غیروں میں سے. ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم انہیں روکو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو. اور کیا کہیں؟ لا نشتری بہ ثمنا، کہ نہیں لیں گے اس گواہی کے حوالے سے کوئی قیمت. ولو کانا ذا قربا، اگرچہ کوئی قرابت داری ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. انا اذا لمن الآثمین، اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گار ٹھہریں. فإن أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اور پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، فآخران یقومان مقامہما، تو دوسرے 2 کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، جو پہلوں سے زیادہ میت سے قریب ہوں. فیقسمان باللہ، تو وہ بھی اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے. وما تدینا، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے. انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا کرے تو ہم ظالم ٹھہریں. یہ کیا ہوا کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی سفر پر تھا، تو وہاں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں مرنے والا ہوں. تو اس کے ساتھ جو ساتھی تھے اس کو انہوں نے کہا کہ جی میرا یہ سامان میرے گھر پہنچا دینا. اس میں ایک چاندی کا یا سونے کا لوٹا بھی تھا. ان کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے اس میں سے وہ نکال لیا اور باقی سامان حوالے کر دیا. لیکن مرنے والے نے مرتے مرتے سارے سامان کی ایک لسٹ بھی اس تھیلے میں رکھ دی تھی. تو انہوں نے آ کر کہا، قسم کھا کر کہا کہ جی بس یہی سامان ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب وہ گھر والوں نے سامان کھولا تو اس میں مرنے والے کے اپنے ہاتھ کے لکھی ہوئی وہ لسٹ جو تھی وہ انہیں مل گئی. انہیں اللہ کے رسول کو آگاہ دکھائی کہ یہ اللہ کے رسول، یہ ہم گواہ ہیں کہ یہ اس سامان میں سے نکلا ہے اور ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ہینڈ رائٹنگ جو اسی کا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حاضر کیا کہ تم آ کر قسم کھاؤ کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری دی اور وہ پھر جو چیز انہوں نے غصب کی تھی تو وہ ان کے پاس سے نکل آئی اور پھر انہوں نے لا کر وہ حوالے کر دی.
یہ اس کا ذکر ہے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ لوگ گواہی دیں اس کی صحیح صورت پر جب ان کو خطرہ ہو، ان یخافوا، کہ جب وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسم پر کوئی اور قسم جو ہے وہ لوٹائی جائے گی، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول، اور کہے گا ماذا اجبتم، بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت العلام الغیوب، تو سب چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اب اسی کی ایک مثال آ رہی ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی، تیری مدد کی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو ماں کی گود سے اور بڑھاپے میں اپنے لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل عطا کی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب تو مٹی سے پرندے کی طرح کی ایک چیز بناتا تھا میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو پیدائشی اندھے کو بینا اور کوڑی کو، لیپروٹک پیشنٹ کو تندرست کرتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو قبروں سے نکالتا تھا میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا تم سے بنی اسرائیل کو، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس تم کھلی نشانیاں لائے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے کافر کہنے لگے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو جب میں نے وحی کی، یعنی دل میں ڈالا حواریوں کے، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، تو کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں، واشہد باننا مسلمون، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہم پر ایک تھال اتارے کھانے کا۔ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا نرید ان ناکل منہا، تو کہنے لگے حواری کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سب کچھ سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک تھال اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ موقع ہمارے لیے پہلوں اور بعد والوں کے لیے عید بن جائے، یادگار بن جائے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، ورزقنا، اور ہمیں عطا فرما، انت خیر الرازقین، تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، کوئی مسئلہ نہیں، میں تم پر اتار تو دوں گا، لیکن فمن یکفر بعد منکم، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اس کو سزا بھی وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، کئی دفعہ ہمیں بھی خیال آتا ہے نا کہ کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، تو حضور کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہے، کلمہ گو بنایا ہے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حواریوں نے کہا نہ جی نہ، اسی رہ اس تھال کو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم
اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول لیس لی بحق، میرے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جسے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا، اور ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور تیرے جی کی باتوں کو میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے نہیں کہا تھا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگران تھا، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے، اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی ایک پہلو ہے کہ اپنے بندیوں کو کیوں سزا دینی ہے، تو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو آل مائٹی، العزیز آل مائٹی، الحکیم آل وائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات تہجد، یعنی 2/3 رات، آدھی رات یا 1/3 رات ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز، پوری ایک رات آپ اسی ایک آیت کی تلاوت کر کے انجوائے کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، یعنی اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ اگر تو سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آل مائٹی ہے، حکمت والا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی سب سے بڑی کامیابی، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وما فیہن، اور ان کے مابین بھی جو کچھ ہے اس کا بادشاہ اللہ ہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين